بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض اور واجبات وغیرہ پڑھے ہیں۔ اب ہمارا موضوع ہے وضو کی سنتیں۔ سنتوں سے مراد وضو میں جو مستحب اعمال ہیں، وضو سے متعلقہ، وضو سے پہلے یا وضو کے بعد یا وضو کے دوران، وضو سے پہلے یا وضو کے دوران وضو کے بعض افعال مستحب اور سنت ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد جیسے دعا پڑھنا وغیرہ وہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ تو یوں وضو کی سنتوں کا اور یعنی وضو کے مستحب اعمال کا یہاں پر بیان ہے جو واجب نہیں۔ وضو کی سنتوں سے مراد وہ افعال ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا ان کے کرنے کی ترغیب دلائی ہو، لیکن لازمی طور پر ان کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے وضو کی قدر و قیمت اور وضو کرنے والے کی نیکیوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب کرنا فضیلت اور اجر کا باعث ہے، اس کے ترک پر، اس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ تو وضو کی سنتیں یا وضو کے مستحب اعمال مندرجہ ذیل ہے۔ پہلے بھی دوران وضو بھی ان میں سے بعض اعمال کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں پر الگ سے ایک موضوع کے تحت ان کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے وضو کے آغاز میں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اس کی وضاحت بما اختلاف اور آجے گزر چکی ہے، سب آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرا وضو سے پہلے مستحب عمل ہے مسواک کرنا، اس کی پہلے وضاحت نہیں ہوئی، تو اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت ہوگی یہاں پر۔ مسواک کرنا یہ دو اعتبار سے وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ ایک تو مسواک عموماً منہ کی صفائی کے لیے، منہ کی طہارت کے لیے ہے، اور طہارت وضو میں مطلوب ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے علاوہ بھی عموماً روزمرہ زندگی میں مسواک کرتے رہنا اور اپنے منہ کو صاف رکھنا اور منہ سے ہر قسم کی کراہت اور اسمیل اور بدبو کا خاتمہ کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو دو طرح سے یہ سنت بنتا ہے۔ پہلی بات کہ جب ہر وقت مسواک کرنا مسنون عمل ہے اور وضو کے علاوہ کئی ایک مقامات پر مؤکد ہے، جیسے نیند سے بیدار ہوتے وقت یا سوتے وقت یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، یہ اس کی تاکید ہے شریعت میں۔ تو جب عمومی حالات میں شریعت نے اس پر تاکید کی ہے تو وضو میں اس کا سنت ہونا من باب اولا ہے، یعنی بالاولا ہے، کیونکہ وضو تو ہے ہی طہارت کے لیے۔ اور منہ کا پاک ہونا، جس منہ سے انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، جس کے قریب فرشتے ہوتے ہیں، تو یوں منہ صاف ہو کے منہ سے خوشگوار یعنی احساس ہو اور بدبو یا کوئی اسمیل محسوس نہ ہو۔ اور دوسری بات، مسواک کا تعلق طہارت سے ہے، جو کہ وضو سے پہلے مطلوب ہے۔ وضو خود بھی طہارت ہے، تو جتنی بھی طہارت ہوگی وہ وضو میں مطلوب ہے۔ اور مسواک کے مستحب ہونے پر یا اس کے مؤکد ہونے پر یہ معروف حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہوتا یا لوگوں پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ ترجمہ یہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کے تکلیف کا خیال نہ ہوتا، یعنی کہ امت تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جائے گی کہ ہر وقت مسواک ساتھ رکھنا اور مسواک کا اہتمام کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا ہے۔ یہ تاکید ہے، آپ نے تاکید سے کہہ دیا لیکن لازم نہیں قرار دیا۔ اور ایک روایت میں ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی نماز کے علاوہ ویسے ہی آپ نے عموماً بھی فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں عموماً ہر حال میں مسواک کا حکم دیتا۔ تو وجہ استدلال یعنی
اس سے دلیل حاصل کرنے اور مسئلے کو اخذ کرنے کی صورت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو مشقت یعنی تکلیف محسوس کر کے اسے واجب تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کی ترغیب ضرور دلائی، بلکہ پرزور اور تاکید کے الفاظ میں آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے، جو کہ مسواک کی سنت اور مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس پر کئی ایک احادیث ہے مسواک کے، 100 سے کے قریب احادیث ہے مسواک کی فضیلت پر، مسواک کے کرنے پر اور مسواک کی تاکید پر۔ ان میں سے ایک یہ روایت بھی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتی ہے۔ ذکرہ البخاری معلقاً فی کتاب الصوم۔ معلق سے مراد امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بغیر سند کے اس قول کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ سب رواہ النسائی وہو حدیث صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کا آلہ اور عمل ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے صرف وضو کا ذکر نہیں کیا یا نماز کا ذکر نہیں کیا، عموماً آپ نے منہ کی طہارت کے لیے مسواک کو اور اللہ کی رضا کے لیے مسواک کو اہم قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک تو ہر وقت مسواک کرنے کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں مسواک کے 2 فائدے کا بیان ہے، پہلا دنیاوی اور دوسرا اخروی۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ منہ صاف رہے گا، اور اخروی فائدہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی۔ تو مسواک کے فوائد کا یہاں پر آگے کچھ ترغیب کے طور پر، تاکہ ہر مسلمان مسواک کا اہتمام کرے، تو کچھ فوائد کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ فائدہ نمبر 1، مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل تک عمل بھی کیا، وفات سے قبل تک بھی عمل کیا، یعنی آپ مرض الموت میں بھی آپ نے مسواک کی ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مرض کے عالم میں تھے، اسی دوران کہتی میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف ہمارے گھر میں آئے، تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا جیسے آپ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فرمایا ہاں۔ کہتے میں نے مسواک لیا، اس کو کاٹا، اس کو درست کیا، اور پھر نبی اسلام چبانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، شدید مرض تھا، چبانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو کہتی ہیں پھر میں نے اپنے منہ سے چبا کر مسواک آپ کو تھمائی، تو آپ نے وہ مسواک کی۔ تو یہ آپ نے مرض الموت میں، جب آپ شدید مرض کے عالم میں تھے اور آپ کے لیے مسواک چبانا بھی مشکل تھا، تب بھی آپ نے مسواک کی، تو وفات سے قبل تک آپ نے اس پہ عمل کیا، اور کئی ایک احادیث میں اس کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ تاکید کی فرمائی، جیسے گزشتہ حدیث میں آپ نے پڑھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی اول الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی مشقت میں پڑ جانے کا ڈرنا ہوتا تو میں نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسرا فائدہ، مسواک کرنے والا سنت پر تو عمل کر ہی رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید بے شمار فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسواک کے استعمال میں بے شمار فوائد ہیں، پڑھ لیں من باب الفائدہ۔ جیسے پہلا فائدہ، مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم ختم کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، دانتوں کے داغ دھبے ختم کرتی ہے، معدے کو درست کرتی ہے، معدے کے لیے بہتری کا باعث ہے، آواز کو صاف کرتی ہے، گلا صاف ہوتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نیند کو ختم کرنے سے انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے چست اور نشیط بناتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ویسے یعنی انسان کے نشیط ہونے کے لیے، نماز کے لیے انشاءات پیدا کرتی ہے، ذکر الہی کے لیے آدمی کو انشاءات دیتی ہے، چست بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی پسند ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ یعنی اگر آپ فوائد مزید بھی احادیث کو سامنے رکھ کر نکالنا چاہیں تو یہ سب فوائد مسواک کے اندر موجود ہیں۔ زاد المعاد سے یہ فوائد ذکر کیے گئے۔ فائدہ نمبر 3 میں ہے مسواک کرنے کے مستحب اور مناسب اوقات، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ ویسے تو عموماً جب بھی انسان کو ضرورت محسوس ہو وہ مسواک کرے، منہ کو صاف رکھے، لیکن جو مستحب اور مؤکد یا مناسب اوقات جن کا حدیث وغیرہ میں زیادہ ذکر ملتا ہے وہ یہاں پر لکھے ہیں۔ پہلا، وضو کے وقت،
جب وضو کریں آپ مسواک کریں، وضو سے پہلے کر لیں، وضو کے بعد کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا، نماز کے وقت، نماز کے وقت مسواک کرنا ہمارے ہاں یہ معمول نہیں ہے، ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہے۔ ہم نے عربوں کو اس پر عمل کرتے دیکھا ہے، مسواک ان کے پاس ہوتی ہے، جب نماز کا کھڑی ہونے لگتی ہے تو منہ میں مسواک مار کے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو کبھی کبھی بندہ مسواک کرے نا، اس کو مسواک کے لیے ساتھ پانی استعمال کرنے کی ضرورت لازمی محسوس ہوتی ہے کہ مسواک کرے گا اور پھر منہ کے فاسد مادوں کو ظاہر ہے کہ پانی سے باہر نکالے گا، کلی کرے گا۔ تو ہم بغیر کلی کے مسواک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص کی ہر وقت مسواک کرنا عادت ہو، اگر کسی نے وضو کے ساتھ بھی کی اچھی طرح، تو جب نماز کھڑی ہو تو دوبارہ منہ میں وہاں پر تھوڑی وہ مار لیتا ہے، خواہ پانی نہیں بھی استعمال کرتا تو یہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور پھر عرب جو مسواک استعمال کرتے ہیں وہ ذرا خشک ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ خشک سی ہوتی ہے، سفید سی، تو وہ اس کو بار بار دھونے کی اتنی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ تو یوں نماز کے وقت مسواک پر بعض لوگ عمل کرتے ہیں، اگر ممکن ہو تو یہ بھی مستحب ہے، جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا نا، کامر تم بالسواک مع کل صلاۃ، مع کل وضو، کچھ حدیث میں ذکر ملتا ہے لیکن زیادہ حدیث میں مع کل صلاۃ کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے نماز جب کھڑی ہو تب مسواک کرنا نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنی ہو تو تلاوت صاف منہ کے ساتھ کی جائے، اللہ کا کلام ہے، اور منہ صاف ہو، منہ یعنی اس کے اندر سے کسی طرح کی اسمیل یا بدبو نہ آتی ہو۔ اس طرح کسی چیز سے منہ کی اسمیل بدلنے کے وقت مسواک کرنا، جیسے کھانا کھایا ہو تو منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے، یا انسان کافی دیر گزار لیتا ہے تو منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے کچھ دیر باتیں کر لیتا تب بھی منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں مسواک کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کا منہ کا ذائقہ صحیح رہے۔ خود انسان کو احساس نہیں ہوتا لیکن اس کی اسمیل کا قریب بیٹھے لوگوں کو بہت احساس ہوتا ہے، اس لیے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، جیسے ہی ذائقہ متغیر ہو اور ذائقہ بدلے انسان مسواک کر لے۔ اس طرح سونے سے قبل، اس طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد، جو ہم برش کرنے کے اوقات سمجھتے ہیں نا وہ سارے مسواک کے اوقات ہیں۔ اس طرح گھر داخل ہوتے اور اہل خانہ سے ملتے وقت، گھر میں بندہ جائے، اپنے گھر والے ہوتے ہیں ان سے ملنا ہے، ان کے قریب بیٹھنا ہے تو منہ صاف ہونا چاہیے تاکہ کسی کو کراہت کا احساس نہ ہو۔ اس طرح کھانا کھانے کے بعد، اس کے کہتے ہیں دیکھیے المنہاج للنووی، مسواک کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بارے میں 100 سے زائد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ امام صنعانی جو سبل السلام کے مصنف ہے، جو بلوغ المرام کی شرح ہے، امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ ایک سنت میں کثرت سے احادیث وارد ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اور فقہا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ کوئی مسواک کا اہتمام نہ کرے۔ اب آگے یہ وضاحت آئے گی کہ ہم عام طور پہ جو برش کرتے ہیں، ہمارا وہ برش و مسواک کے قائم مقام آتا ہے کہ نہیں، یہ وضاحت انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو مسواک کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے، ابھی آپ کے سامنے سکرین آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ جی، وضو کی سنتوں اور نواقض میں سے، وضو کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، نواقض بعد میں آئیں گے، فی الحال سنتیں ہی سمجھے، نواقض کی ہم بعد میں وضاحت کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ویسے عموماً مسواک کرنے میں شامل ہے، لیکن اس بارے میں تھوڑی سی ایک دو احادیث ہیں جس سے بعض فقہا کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، یا بعض نے مکروہ کہہ دیا۔ ویسے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے بارے میں فقہا کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے کہ مسواک کرنا روزے دار اور غیر روزے دار دونوں کے لیے ہی سنت ہے، یعنی سب کو مسواک کرنی چاہیے، خواہ کوئی روزے سے ہو یا روزے سے نہ ہو، کیونکہ یہ منہ کی طہارت کا عمل ہے۔ اور جن حدیث میں مسواک کرنے کا حکم ہے، ان حدیث میں یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرو، کسی حدیث میں بھی ایسا نہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرو۔ یہ حناف اور متاخرین حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ احادیث جن میں مسواک کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی وہاں پر کوئی قید نہیں۔ وجہ استدلال میں یہ ہے کہ ان حدیث میں روزے یا غیر روزے کی قید نہیں ہے، ہر حال میں مسواک کرنے کا حکم آتا ہے، اور کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یعنی روزے کے اندر مسواک کرنے سے منع کیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
تو استدلال بالکل واضح ہے اور دلائل واضح ہے اس بات پر۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، اور زوال سے قبل سنت ہے، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے ظہر کے بعد، آپ کہیے سورج ڈھلنے کے بعد کہتے ہیں مکروہ ہے۔ ہاں، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ ابھی ان کی بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، ایسا کیوں فرق کرتے ہیں۔ یہ مذہب شافعیہ اور متقدمین حنابلہ کا ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو ہوا اٹھتی ہے، جو اسمیل سی آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز اور قیمتی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ زوال کے بعد وہ اسمیل شروع ہوتی ہے، یعنی جب روزہ اس میں انسان چند گھنٹے گزار لیتا ہے تو پھر منہ کا ذائقہ کڑوا سا، سخت گرمیوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی زور کے بعد اثر کے قریب جا کر، اور منہ سے ایسی ہوا بھی نکلتی ہے جو کڑواہٹ والی ہوتی ہے اور یعنی غیر مناسب سی بندے کو لگتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ زوال کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے، تو زوال کے بعد یہ بدبو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو مسواک کے ساتھ زائل نہیں کرنا چاہیے، مسواک کے ساتھ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث دیکھیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ، بے شک روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں۔ وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی، کیونکہ اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ، ذات مقدس کی طرف ہے۔ ویسے عام حدیث کو حدیث نبوی کہتے ہیں، اور جس کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، جیسے آپ کے سامنے یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول، اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں بس نسبت کا فرق ہوتا ہے، حدیث نبوی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور حدیث قدسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی وہی، کیونکہ نبی اسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، امور شریعت میں آپ وہی کے ساتھ ہی بولتے ہیں، یہ بھی وہی ہے اور حدیث نبوی بھی وہی ہے، اور دونوں ہی وہی غیر مطلوب ہے، اور دونوں ہی لفظی وہی نہیں بلکہ معنوی وہی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصوم لی وانا اجزی بہ، بے شک روزہ میرے لیے، یعنی بندہ خاص میری رضا میں روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی جو خاص جزا اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے۔ اور فرمایا ان للصائم فرحتین، بے شک روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلی اذا افطر، جب وہ روزہ کھولتا ہے، سخت گرمی میں پیاس کی شدت میں انسان پانی پیتا ہے تو خوشگوار احساس ہوتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ، جب روزے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی انسان کی، پھر بھی بندہ اللہ کے سامنے خوشی محسوس کرے گا اپنے روزے پر، جب اللہ جزا اور جنت بطور اجر کے دے گا۔ پھر فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی قسم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی اسمیل اور بدبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ لخلوف فم الصائم، خلوف کہتے ہیں وہ جو منہ سے ہوا سی بلند ہوتی ہے، یعنی کرواہٹ اور بو کی شدت میں جو منہ سے ایسا ذائقہ سا آتا ہے، اس کو خلوف کہتے ہیں، جو منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے۔ یہ حدیث ترجمہ آپ کے سامنے ہے، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بے شک روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو بھی خوش ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے مسک یا کستوری کی خوشبو سے بھی۔ اب اس حدیث سے انہوں نے دلیل کیسے لی؟ وجہ استدلال یوں ہے، دیکھیے، کہتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ بو عبادت اور اطاعت کا اثر ہے، یعنی روزے کی شدت سے جب سخت گرمی ہوتی ہے، منہ کڑوا ہوتا ہے اور منہ سے اسمیل آتی ہے، یہ اللہ کی عبادت اور اطاعت، روزے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
اور یہ روزہ دار کے منہ سے عموماً دن کے آخر میں معدہ خالی ہونے کے سبب آتی ہے۔ اگر دن کے آخری حصے میں مسواک کی گئی تو اس سے وہ بو ختم ہو جائے گی، اور اطاعت و عبادت کے اثر کو ختم کرنا درست نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے شہید کو خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مارکہ میں دشمن کے خلاف جہاد کرتا ہوا شہید ہو، اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے کہ اس کو انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کر دو، اس کے کپڑے نہ بدلو۔ گویا کہ انہوں نے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو قیاس کیا ہے شہید کے خون پر، یعنی جیسے شہید کا خون اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہو، حالانکہ وہ ہمیں وہ پسند نہیں خون پر کپڑے جسم پر لگا ہو، ایسے ہی جو منہ سے اسمیل آتی ہے اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے، اور مسواک سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کی استدلال ہے، اس کا ہم بعد میں جا کے جواب دیں گے۔ ان لوگوں کے موقف پر جو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں زوال کے بعد یعنی دن کے آخری پہر میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، ان کے خیال میں جو اللہ تعالیٰ جس اسمیل کو پسند کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے اس کا تجزیہ آخر میں کیا جائے گا اس بات کا، لیکن ساتھ ہی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس بات کا حدیث میں ذکر آتا ہے نا خلوف کا، یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ یہ خلوف سے مراد منہ کی بدبو نہیں ہے، اور مسواک تو منہ کی طہارت کے لیے کی جاتی ہے۔ خلوف سے مراد وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں جو کڑواہٹ سی انسان کے منہ سے نکلتی ہے، ہواڑ جو یعنی معدے سے اٹھتی ہے، اس کو خلوف کہتے ہیں۔ اور مسواک کرنے کے بعد بھی وہ باقی رہتی ہے، وہ تو سانس کے ساتھ محسوس ہوتی رہتی ہے جب تک انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس طرح کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تو وہ مراد ہے۔ سخت گرمی کی شدت میں ہوتی ہے جب دن چھوٹے ہوں پھر نہیں ہوتی، یا اگر انسان کو زیادہ بھوک نہ لگے تو پھر نہیں ہوتی ہے۔ تو غلط فہمی یہاں پر ان کو یوں ہوئی کہ انہوں نے خلوف سے منہ کی بدبو سمجھا، حالانکہ خلوف سے مراد منہ کی بدبو نہیں ہے، اس سے مراد معدے سے اٹھنے والی بو کی شدت کی وجہ سے وہ ہواڑ یا ہوا سی ہوتی ہے جو گرم سی منہ کے راستے نکلتی ہے اور منہ سے پھر اسمیل سی آتی ہے، تو مسواک کے بعد بھی وہ باقی رہتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے اس موقف میں، پر اس پر مزید وضاحت انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی ایسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے یعنی زوال کے بعد مسواک کرنے سے منع کیا ہو۔ تیسرا قول دیکھیے، تیسرا قول یہ ہے، کہتے ہیں روزے کی حالت میں رطب یعنی تر مسواک کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ اب یہ جو موقف ہے نا، جو تر مسواک کرنے سے منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تر مسواک ہے اس مسواک کا ذائقہ حلق میں بہت جاتا ہے، اور آپ تازہ مسواک کریں تو اس مسواک کا ذائقہ حلق میں بہت جائے گا، تو کے ساتھ مل کے پانی اس کا حلق میں بہت جاتا ہے اور حلق میں بہت محسوس ہوتا ہے۔ شاید اس کی کراہت کی یہاں پر یہ وجہ ہے ان کے ہاں، امام مالک کے ہاں یا امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے، تو انہوں نے یعنی اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ منہ کی کڑواہٹ یا منہ کی بدبو زائل نہ ہو، اس وجہ سے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ روزے کی حالت میں تر مسواک کرنا مطلقاً مکروہ، یعنی صبح سے لے کر شام تک تر مسواک نہ کی جائے تاکہ ذائقہ حلق میں نہ آ جائے۔ ان کے ہاں زوال سے پہلے اور زوال کے بعد ہر دو حال میں روزے دار کے لیے رطب مسواک کرنا یعنی تازہ مسواک کرنا مکروہ ہے، اور وجہ وہی ہے کہ منہ میں ذائقہ بہت جائے گا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ آپ پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو خوب مبالغے کے ساتھ، ہاں جب روزہ ہو پھر اتنا مبالغہ نہ کرو تاکہ حلق میں پانی نہ جائے۔ تو کہتے ہیں آپ نے اس لیے مبالغہ کرنے سے منع کیا ناک میں پانی چڑھانے میں تاکہ حلق میں پانی نہ جائے، اور جب آپ تازہ مسواک کریں گے تو اس کا ذائقہ بھی بہت حلق میں جائے گا، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھ لیجیے حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، عن لقیط ابن صابرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء۔ لقیط ابن صابرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے، تو فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کامل انداز میں کیا کرو پوری طرح، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں مبالغہ سے پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔
وجہ استدلال کیا ہے اس حدیث میں کہ جیسے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اس وجہ سے جائز نہیں کہ کہیں پانی حلق میں نہ اتر جائے، بالکل ایسے ہی اور تب مسواک کرنا بھی جائز نہیں اس ڈر سے کہ کہیں اس کا ذائقہ حلق میں اتر نہ جائے، حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ گویا کہ امام مالک نے قیاس کیا مسواک کرنے کو ناک میں زیادہ پانی اوپر لے جانے پر، پھر اس پر قیاس کرتے انہوں نے ایسا کہا۔ حالانکہ یہ بات نہیں صحیح، اس لیے کہ اگر انسان کوئی بھی پانی بھی اگر منہ میں ڈالتا ہے، اب بعض علاقوں کا پانی کڑوا ہوتا ہے، بعض علاقوں کا پانی صحیح ہے، اب فیصلہ آباد کے علاقے کا پانی بہت کڑوا ہے، ہر علاقے کا پانی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، تو پانی کا ذائقہ بھی تو حلق میں جاتا ہے۔ جب آپ کڑوے پانی سے کلی کرتے ہیں نا، کھارے پانی سے، تو اس کی کڑواہٹ حلق میں بہت جاتی ہے، حلق سے نیچے تک جاتی ہے۔ تو مسواک حلق تک ذائقے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلق تک کڑواہٹ جانا یا حلق تک مسواک کا ذائقہ جانا اس میں حرج نہیں۔ روزے میں کھانا پینا مکروہ اور حرام ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا۔ باقی انسان اگر منہ میں پانی ڈالتا ہے تو وہ تو منہ کی طہارت کے لیے، ایسے مسواک بھی منہ کی طہارت کے لیے ہے، اس وجہ سے اسے منع نہیں کیا جائے کہ منہ میں ذائقہ جاتا ہے، وہ تو کڑوے پانی کا یا پانی کا ذائقہ ذرا چینج ہو، جیسے آپ جو پانی سرکاری آتا ہے گورنمنٹ کا، وہ زنگ آلود پانی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے اندر عجیب و غریب سی اسمیل آتی ہے، جب آپ منہ میں ڈالتے ہیں وہ اسمیل ساری گلے میں جاتی ہے اور اس کی ذائقہ صاف محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اس پانی کے ساتھ وضو کرنے سے روک دیں گے؟ ایسی بات نہیں، وضو تو کرنا طہارت کے لیے، اسی طرح مسواک بھی کرنی طہارت کے لیے، اس لیے موقف یعنی کوئی راجح نہیں ہے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ مسواک کرنا ہر حالت میں سنت، جو پہلا موقف تھا، کیونکہ جن حدیث میں مسواک کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ان میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرو، لہذا عام کو اس کی اصل پر ہی باقی رکھا جائے گا۔ جو شریعت نے عام حکم دیا ہے اس کو ہم خاص نہیں کر سکتے، اس کے عموم پر ہی باقی رکھیں گے یہاں تک کہ اسے خاص کرنے کی کوئی دلیل آ جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی موقف کو ترجیح دی اور یہ موقف راجح ہے۔ باقی اوپر میں بات یہ واضح کر چکا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کی جائے کیونکہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی اسمیل وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ اسمیل تو بھوک کی شدت کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے، وہ منہ کی بدبو نہیں ہے، منہ کی بدبو تو شریعت نے کسی صورت میں بھی پسند نہیں کی۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک اور انداز میں جواب دیا ہے۔ اس دوسرے موقع والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے شہید کے خون آلود کپڑے ہم نہیں اتارتے، ویسے ہی مسواک بھی نہ کی جائے تاکہ عبادت کا اثر باقی رہے، لیکن یہاں پر دونوں باتیں الگ الگ ہیں، اس لیے کہ شہید کے کپڑے نہ اتارنے کا اور اس کو غسل نہ دینے کا، خون آلود کپڑوں میں دفنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جیسے جب احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زملوہم فی دمائہم فلا تغسلوہم، کہ انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دو، اوپر سے ایک چادر ویسے ڈال دی گئی اور ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے اور غسل نہیں دیا گیا، اور فرمایا کہ ان کے اس خون سے ان کی یہ سعادت ہوگی اللہ کے ہاں، کہ کستوری کی خوشبو مہکے گی اور یہ ان کے لیے اعزاز ہوں گے خون آلود لباس ان کے۔ تو وہاں پر آپ نے باقاعدہ خود حکم دیا ہے کہ شہید جو خون آلود کپڑوں میں جائے اس کو ویسے اوپر کفن اڑا کر دفن کر دیا جائے۔ جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، بعض کا آپ نے پڑھا، بعض کا نہیں بھی پڑھا، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن غسل نہیں شہید کو دیا جاتا۔ جب غسل نہیں دینا تو کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، انہی کپڑوں کے اوپر سے ایک چادر ڈال کر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں تو باقاعدہ حکم موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں خون آلود کپڑوں میں ان کو دفن کر دو، لیکن روزے دار کو آپ نے مسواک کرنے سے منع نہیں کیا، مسواک کرنے کی تو آپ نے ہر حالت میں حکم دیا، تو قیاس یہاں پر کرنا غلط ہے۔ یہ بات کہتے ہیں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کو شہید کے خون پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ شہید کے خون اور زخموں کو تو اسی حالت میں چھوڑ دینے کا حکم حدیث میں آ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا تو اس کے خون کا رنگ تو خون والا ہی ہوگا، لیکن اس کی بو، یعنی اس کی خوشبو مسک اور کستوری والی ہوگی۔ اور پھر زوال کی قید لگانا بھی درست نہیں، جو انہوں نے کہا تھا نا دوسرے موقع والوں نے کہ زوال کے بعد مسواک نہ کی جائے، کیونکہ یہ بو تو معدہ خالی ہونے کے سبب زوال سے قبل بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور پھر مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے معدے سے یہ بو آتی ہی نہیں، کیونکہ یا تو ان کا معدہ بالکل صاف ہوتا ہے یا پھر وہ کھانا جلد ہضم نہیں کر پاتا، یعنی ان کے پیٹ میں کھانا رہتا ہے تو زیادہ کڑواہٹ منہ سے نکلتی نہیں۔ تو جب یہ علت ہی نہیں رہی تو معلول کہاں سے ہوگی؟ یعنی جب علت نہیں تو ہم مسواک سے کیوں منع کریں گے؟
اور بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا، اور یہ جواب سب سے بہتر جو آخر میں ہے، کہ مسواک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو وہ زائل کرتی ہی نہیں، کیونکہ وہ بو تو معدے اور حلق سے نکلتی ہے، دانتوں اور مسوڑے سے نہیں نکلتی، وہ دانتوں اور منہ سے نہیں، وہ تو معدے اور حلق سے آتی ہے نا۔ بو کی شدت کے باعث شدید گرمی میں، جب شدید گرمی میں روزے ہوتے ہیں، اب تو اللہ کی فضل سے روزے سردی میں آ رہے ہیں تو یہ حالات بدل جائیں گے، لیکن اب شدید گرمی جیسے جون جولائی اگست ان مہینوں میں جب روزے ہوں، لمبا دن ہو اور شدید دھوپ ہو، اور انسان پیاس سے تڑپتا ہو اور معدہ بالکل خشک ہو جائے، منہ کڑوا ہو، تب ایسی سمیل آتی ہے، تو وہ پیٹ کے اندر سے حلق کے رستے نکلتی ہے، اور وہ منہ کی بدبو نہیں ہوتی، اس لیے روزے کی حالت میں بھی ہر وقت مسواک کرنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھایا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، کیا دانتوں کا معجون یا پیسٹ، دانتوں کے لیے جو پیسٹ استعمال کرتے ہیں ٹوتھ برش کے ساتھ، مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو سنت کا اہتمام کرتے ہوئے مسواک کو ترجیح دینی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسواک جیسے منہ کو صاف کرتی ہے اور فریش کرتی ہے، برش ویسے نہیں کرتا۔ رات کو اگر آپ برش کر کے سو جائیں تو منہ میں اس کی وہ اسمیل رہتی ہے اور منہ پوری طرح فریش نہیں ہوتا، لیکن وہی اگر آپ اچھی طرح مسواک کریں تو منہ فریش ہوتا ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے، تو مسواک البتہ بہتر ہے۔ لیکن برش کو ہم اس حالت اس وجہ سے یعنی مفید کہہ سکتے ہیں، اگر واقعتاً وہ مفید ہے، اس کے اندر کیمیکل نہیں ہے اور کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کہ وہ بھی اگر منہ کو صاف کرتا ہے اور منہ سے بدبو کو زائل کرتا ہے، اگر مسواک نہیں میسر تو برش کا اہتمام کر لیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسواک والا اجر بھی دے دے گا، اگرچہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن اگر برش مسواک کا کام کرتا ہے، اس کا فائدہ وہی ہے جو مسواک کا ہے، تو انشاءاللہ وہ اجر بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ مسواک منہ کی طہارت کے لیے، جب منہ کی طہارت حاصل ہو برش کے ذریعے یا ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے، تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ فائدہ ملتا ہے، تو اجر بھی ملے گا۔ دوسری بات ہے کہ روزے کی حالت میں برش کرنا کیسا ہے، تو روزے کی حالت میں سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ مسواک تو ایک لکڑی ہے جو فطری چیز ہے، اگر اس کی تھوڑی اسمیل یا ذائقہ حلق میں جاتا بھی ہے تو وہ ایک فطری سی چیز ہے، وہ مصنوعی چیز نہیں ہے، اور جو پیسٹ ہوتی ہے مصنوعی ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ زیادہ حلق میں جاتا ہے، زیادہ حلق میں جاتا ہے۔ تو روزہ رکھ کے انسان فجر سے پہلے، روزے کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہی انسان فجر سے پہلے برش کر لے اگر کرنا ہے تو، اور بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کرے، یہ بہتر ہے، اور اگر بہت ضرورت پڑ جائے تو پھر معمولی سی پیسٹ لگا کر لیں، کہ جس کا زیادہ ذائقہ نہ جائے، معمولی سی لگا کر، ہلکی سی، یعنی اگر جواز ہے تو اس حد تک ہو سکتا ہے، باقی اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ جی، مسواک کے بعد وضو کے مستحبات جو وضو کے اندر ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں یہاں پر بیان ہے کہ ہتھیلیوں اور سر کے علاوہ دیگر اعضائے وضو کا دو دو یا تین تین بار دھونا، جو شروع میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ بھی تین دفعہ دھو سکتے ہیں۔ ہتھیلیوں کا یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، سر کے مسح کو ہی ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، باقی تمام اعضائے وضو وہ تین تین مرتبہ ہے، تو شروع میں ہتھیلیاں بھی تین مرتبہ دھوئی جاتی ہیں، پتہ نہیں ان کا ذکر انہوں نے غلط فہمی سے کر دیا۔ تو سر کے علاوہ آپ کہہ لیں، سر اور کان کے مسح کے علاوہ، کہ سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرتے ہیں، سر اور کان کا مسح ہی بس ایک ہی مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، اور چہرہ دھونا، بازو دھونا، پاؤں دھونا، یہ سب تین تین مرتبہ ہے۔ تین تین مرتبہ چہرے کے علاوہ، یعنی سر کے اور کانوں کے مسح کے علاوہ تمام اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ دھو کر پورا وضو کر لے، یعنی ایک دفعہ بھی اگر دھو کر اعضاء کو پوری طرح تر کر لیتا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ وہ تین دفعہ دھوئے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کی قلت ہو، بعض جگہ پر پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے یا پانی تھوڑا سا میسر ہے، تو انسان تھوڑے پانی کے ساتھ اگر وضو کرتا ہے اور ایک ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھو لیتا ہے، ایک دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، ایک دفعہ کلی اور ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، اور ایک دفعہ چہرہ دھوتا ہے، لیکن یہاں پر شرط ہے کہ پوری طرح تر کر لے، پھر مل کے ایک ایک دفعہ بازو دھو لیتا ہے، اور اسی طرح ایک ایک دفعہ پاؤں دھو لے تو کوئی فائدہ، اسی طرح اگر دو دو مرتبہ دھو لے تو یہ بھی صحیح ہے۔ البتہ تین دفعہ دھونا افضل ہے اور اکمل عدد ہے، تو واجب ایک دفعہ دھونے حد تک ہی ہے، ایک دفعہ دھونا جب کہ اعضائے وضو پوری طرح تر ہو جائیں، واجب یہی ہے، اور اس سے اضافی دو یا تین مرتبہ دھونا، یہ اسے مسنون یا مستحب قرار دیا جاتا ہے۔
واجبات وضو میں بے شمار حدیث گزری ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو تین تین بار، دو دو بار اور ایک ایک بار بھی دھونا ثابت ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ دھونا واجب اور دو یا تین بار دھونا سنت اور افضل ہے۔ جو ایک مرتبہ دھونا وہ تو واجب ہے، اور دو یا تین مرتبہ دھونا یہ سنت اور افضل ہے، واجب نہیں۔ یہ آپ نے وضو کی حدیث میں پڑھ لیا۔ اس طرح وضو کے مستحبات میں سے ہے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھ لی اس کی تفصیل۔ اور داڑھی گھنی ہو تو ایک چلو پانی لے کر داڑھی کے اندر خلال کرنا، یہ وضو کے اعمال کے دوران گزر چکا ہے، دوبارہ سے اس کا ذکر آ گیا مستحبات میں۔ جیسے ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ پانچواں مستحب یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، الا کہ وہ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر بندہ ہو تو پھر مبالغہ نہ کیا جائے، ویسے مبالغہ کرنا چاہیے، اور اس کی تاکید آپ نے کی ہے۔ اس کو فقہا نے مستحب قرار دیا، لیکن اس کو کرنا ہی بہتر ہے کہ انسان خواہ مخواہ شبے میں نہ پڑے۔ اب کلی میں مبالغہ کرنے سے مراد ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں تو اچھی طرح حرکت دیں، منہ کے پورے کناروں تک پانی پہنچے۔ کلی میں مبالغہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی پانی کو منہ میں اتنی زور سے حرکت دے کہ حتیٰ کہ وہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، اور انگلی مارنا لازم نہیں ہے، انگلی کے ساتھ پانی کو دانتوں کے اوپر صفائی کے لیے مارنا لازم نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر منہ کے اندر پانی کو حرکت دے دی جائے زبان کے ساتھ، منہ کے ساتھ ہی، تو کلی سے یہی مراد ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی پانی کو ناک میں اس قدر زور سے اوپر تک کھینچے کہ پانی ناک کی جڑ یا اصل تک پہنچ جائے، یعنی اوپر تک پانی چلا جائے۔ لیکن بہت تکلیف لینے کی بھی ضرورت نہیں کہ غوطہ آ جائے اور انسان کے حلق میں پانی جائے اور اس کو یعنی کھانسی شروع ہو جائے۔ شریعت نے مشقت اور تکلیف اٹھانے سے بھی منع کیا، لیکن پانی تھوڑا اوپر لے جانا چاہیے، تو یہ مستحب ہے، اس پر شریعت نے تلقین کی ہے۔ اسی طرح وضو میں مستحب یہ بھی ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر پانی بغیر خلال کیے پہنچ جائے تو پانی پہنچانا ہی مقصود ہے، لیکن اگر بغیر خلال کے پانی نہ پہنچے پھر خلال کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح اعضائے وضو کو دیتے ہوئے دائیں عضو سے آغاز کرنا، یہ بات ویسے محل نظر ہے کہ اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے دائیں طرف سے آغاز کرنے کو ہم واجب کہہ سکتے ہیں، صرف مسنون اور مستحب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی اسلام نے ہمیشہ دائیں اعضاء کو ہی پہلے دھویا ہے۔ دائیں اعضاء سے مراد یعنی یہ دونوں بازو یا دونوں پاؤں ہیں، باقی چہرہ تو ایک ہی ہے، سر بھی ایک ہے، کان بھی، وہ تو ایک ساتھ ان کا مسا ہو جاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ، دونوں بازو اور دونوں پاؤں، انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ تو ایک ساتھ دھو لیتا ہے، لیکن جب دونوں ہاتھ سے مراد ہے دونوں بازو، جب بازو دھوتا ہے بندہ پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، اس طرح جب انسان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، یہ چار اعضاء مراد ہے۔ بازو دو ہاتھ کی بجائے دو بازو کہیے، دو بازو اور دونوں پاؤں۔ اس کو میں نے کہا مستحب نہ کہا جائے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کی اور آپ نے تلقین کی ہے، تو یہ کہنا کہ پہلے بایاں دھو لو کوئی حرج نہیں، یعنی وضو ہو جائے گا، لیکن یہ جان بوجھ کے سنت کی مخالفت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دائیں طرف سے آپ نے ہمیشہ آغاز کیا، تو دائیں طرف کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شأنہ کلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا جوتا پہننے میں، تناعلہ جوتا پہننے میں، و ترجلہ کنگھی کرنے میں، و طہورہ اور وضو یا غسل کرنے میں، و فی شأنہ کلہ اور تمام امور میں، تو آپ نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، تو دائیں طرف سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھی جائے، معروف ہے یہ دعا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو بھی وضو کرے اور پوری طرح کامل انداز میں وضو کرے، ثم یقول پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
جو یہ توحید اور مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کے الفاظ پڑھتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، مگر اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ اس کی فضیلت ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں، جامع ترمذی کی روایت میں اضافہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وہ مشہور ہے، وہ بھی ساتھ پڑھنی چاہیے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن وہ دعا بھی صحیح اور ثابت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو بعض علماء نے اگر وضو کے مستحبات میں سے اگلا یہ ہے کہ بعض علماء نے اعضائے وضو کو مل کر دھونے کو بھی وضو کی سنتوں میں شمار کیا، اچھی طرح مل کے دھوئیں۔ آپ یوں کہیے کہ اگر بغیر ملے پانی سرایت کر جاتا ہے عضو میں اچھی طرح، تو پھر ملنا لازم نہیں، لیکن گرمیوں میں، سردیوں میں جب جسم پہ خشکی ہو، پھر اگر خشک جسم پر اوپر سے پانی پھیر لیں تو ایسے پانی سرک جاتا ہے اور نیچے سے خشک سا باقی رہتا ہے، اور جسم پہ خشکی نہ ہو پھر پانی یعنی ساتھ چپک کے اترتا ہے، تو یہ فرق کر سکتے ہیں، یعنی اعضاء کو تر کرنا مقصود ہے۔ اگر ملے بغیر اعضاء تر ہو جائیں تو پھر ملنا آپ مستحب کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ملنے کی ضرورت ہو تو پھر ملنا لازم ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مل کر ہی وضو کیا جاتا ہے تاکہ انسان شبہ سے نکلے اور پوری طرح اعضاء کو تر کر لے۔ یہاں پر مسئلہ ہے دوران وضو کلام کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگ وضو کے درمیان کلام کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور کئی سے ٹوکتے بھی ہیں۔ تو وضو ایسی عبادت ہے، وہ نماز کی طرح نہیں ہے، اس میں کلام ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کو فضول بات تو کسی وقت بھی نہیں کرنی چاہیے، فضول باتیں کرنا، فضول کلام کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جو ضرورت کی بات انسان کر سکتا ہے، کوئی سلام کہتا ہے آپ سلام کا جواب دے دیں، دوران وضو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے ضروری، تو آپ ضروری بات اسے کر لیں، آپ نے کسی کو ضروری کام کہنا ہے آپ کہہ دیں۔ اس کے علاوہ وضو کوئی کلام کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں پر بحث تو نہیں کسی سے کرنی، یا کوئی زیادہ باتیں تو نہیں کرنی۔ وضو ویسے عموماً خاموشی سے ہی کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہاں ضرورت کی بات کر بھی سکتے ہیں، کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ دوران وضو کلام کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ اعلم۔ تو یہ آپ نے وضو کے مستحبات یا وضو کی سنن پڑھی۔ اگلا ہمارا موضوع ہے نواقض وضو۔ نواقض کی نیچے وضاحت لکھی ہے۔ ناقض کی جمع ہے نواقض، ناقص کہتے ہیں توڑنے والی چیز کو، اور نواقض وہ اشیاء جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو وضو کو توڑنے والے امور، وضو کو باطل کرنے والی اشیاء کا یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا۔ ان کو مبطلات وضو بھی کہتے ہیں، وضو کو باطل کرنے والے اعمال۔ پہلے اس لفظ کی وضاحت ہے نواقض کی۔ نواقض کی تعریف کیا ہے؟ نواقض ناقض کی جمع ہے، اور ناقض باب ناقض ینقض سے اس میں فاعل ہے، ناقض ینقض فہو ناقض، ناقض ینقض نقضا فہو ناقض، ناقض اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو توڑنا، توڑنے والا، یعنی وضو کھولنے والا۔ اور یہ لفظ ناقض، وضو کو توڑنا، اب وضو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی محسوس چیز تو نہیں اس کو توڑا جائے۔ یہ کون سا کوئی، یعنی کوئی پتھر ہے یا کوئی اینٹ ہے یا کوئی ایسی توڑنے پھوڑنے کی چیز ہے، تو ظاہراً یہ توڑنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن ناقص کا اطلاق غیر محسوس چیز کے ٹوٹنے یا باطل ہونے پر بھی ہوتا ہے، اور محسوس چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے توڑنے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز توڑ دیں تو اس کے لیے بھی عربی میں لفظ نقض ہی آتا ہے، جو ظاہراً ٹوٹے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ اس عورت کی طرح نہ کرو کہ جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد، یعنی کوئی کپڑا بننے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، توڑ ڈالتی ہے، یعنی اپنے اعمال کو یوں برباد نہ کرو، بلکہ جو کام کرو اس کو مفید رہنے دو۔ تو یہاں پر سوت جو ظاہراً کاتا جاتا ہے، جو کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کو توڑنے کا اللہ نے ذکر کیا، اس پر ناقضہ کا لفظ بولا۔ اسی طرح جو وضو ہے وہ محسوساً کوئی چیز توڑتے نہیں ہم، لیکن معنوی طور پر ایک عمل ہے جو باطل ہو جاتا ہے، تو کسی چیز کے باطل کرنے کو بھی نقص سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ محسوسات اور غیر محسوسات دونوں میں پائی جاتی ہے، نقض کا اطلاق، توڑنے کا اطلاق محسوس، ظاہراً جو چیز حسی طور پر ٹوٹتی ہے اس پر بھی نقض کا اطلاق ہوتا ہے، اور غیر محسوس یعنی جو
ظاہراً چیز ٹوٹتی نہیں ہے، ویسے باطل ہوتی ہے یا بیکار ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نقص سے تعبیر کرتے ہیں۔ محسوسات میں نقص کی مثال یعنی جیسے کوئی چیز ظاہراً اور حصاً ٹوٹتی ہے، اس پر شریعت نے نقص کا لفظ بولا، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ سوت وہ چرخے پر، قدیم دور میں عورتیں چرخے پر سوت کاٹتی تھی، اس سے کپڑا بناتی تھی۔ تو پہلے سوت کیا، وہ دھاگے بناتی تھی، پہلے دھاگے چرخے کے اوپر دھاگے بنتے تھے اور ان دھاگوں سے کپڑا بنتے تھے لوگ، جو قدیم مشینی دور سے پہلے کی بات ہے۔ اب تو مشینی دور ہے، اب وہ چرخے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ پہلے سوت یعنی دھاگے بناتی تھی، سوت وہ دھاگے بناتی، تو کوئی دھاگا بنانے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اللہ نے فرمایا کہ عمل کرنے کے بعد اس کو کیوں اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہو، یہ مثال اللہ نے ایسے دی ہے۔ تو سوت و ظاہراً اس کو بنا کر توڑنا، اس پر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، یہ نقض سے ہے۔ یہاں نقض یعنی حصی چیز سوت کے توڑنے میں استعمال ہوا ہے۔ غیر محسوسات چیزوں میں یعنی جو مانوی اشیاء ہیں، ان میں نقض کی مثال جیسے اللہ کا فرمان ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد۔ اب اللہ کا عہد یہ تو نظر نہیں آتا جب ہم وعدہ توڑتے ہیں، تو وعدہ توڑنے کو وہ نقض عہد کہتے ہیں، وعدہ توڑنا۔ ہم بھی اردو میں توڑنا ہی لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں جس کو ہم توڑتے ہیں، بس اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں نا، یا اپنی بات کو پورا نہیں کرتے، اپنی بات کو ہم بیکار بنا دیتے ہیں، اپنے وعدے کو ہم باطل کر دیتے ہیں۔ تو یہ غیر محسوس اشیاء میں ٹوٹنے پر بھی نقض کا لفظ بولتے ہیں۔ ترجمہ اس آیت کا کیا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ آگے پوری آیت ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو فقہا کی اصطلاح میں نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے یا فاسد و باطل کر دینے والی ہوں۔ جن اشیاء سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مراد فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان اشیاء کو ناقض کہتے ہیں۔ اب نواقض وضو دو طرح کے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی، یعنی نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم ہے متفق علیہ، یعنی وہ جن کے ناقض ہونے پر سب کا اتفاق، جو ان کی دلیل بالکل واضح اور قطعی ہے، جن میں کوئی اختلاف نہیں، جن کے ناقض ہونے میں، جن کے وضو کے باطل ہونے کا سبب ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سارے ان کو ناقض مانتے ہیں، وہ ہے متفق علیہ، جن پر اتفاق کیا گیا۔ متفق علیہ وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، پہلی متفق علیہ جن پر اتفاق کیا گیا، یعنی جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، جو کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت ہے، اور ان کے نواقض و وضو ہونے پر تمام فقہا کا اتفاق، کیونکہ وہ قطعی طور پر ادلہ سے ثابت ہیں اور ان کو سارے نواقض وضو مانتے ہیں، ان کا آگے بیان آئے گا۔ دوسری اشیاء ہیں جن کو مختلف فی کہتے ہیں، ان جن میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ وہاں پر اختلاف کی اور اجتہاد کی کچھ گنجائش ہے، کہ واضح طور پر ان کے ناقض وضو ہونے کا ذکر نہیں ہے، یا ان کے نقض وضو کے انداز میں تھوڑا سا حدیث میں اختلاف آتا ہے، جیسے نیند یا باقی اشیاء جن کا بعد میں ذکر آئے گا۔ مختلف یہ کیا ہے جنہیں علماء کرام نے اپنے اپنے اجتہادات سے بیان کیا، اور ان کے نواقض وضو ہونے میں اختلاف ہے۔ کتاب و سنت میں ان کی اصل ملتی ہے، لیکن کچھ ادلہ کا تعارض ہوتا ہے، کچھ فہم کا اختلاف ہوتا ہے، انہیں کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لی جائیں گی، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں ان کو ناقص قرار نہیں دیا جائے گا۔ جی، تو یہ ہے نواقص کا معنی اور نواقص کی اقسام۔ اب اس کے بعد تفصیل سے ذکر آئے گا کہ کون سے نواقص متفقہ ہیں اور کن نواقص کو مختلف فی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں خاصی تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ موضوع ہم اگلے درس میں ہی، اگلے لیکچر میں اس کا ہم یعنی بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک ناقص کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ تو ناقص کا معنی اور ان کی اقسام ہم نے پڑھ لی، اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے وضو کے مستحبات اور سنن کا تذکرہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ اللہ اعلم۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔